بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، نہ تو ہوں بھی مسلمان، مولانا ہم پہ بڑی تکلیفیں آتی ہیں، اور جن لوگوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا یا جو گناہ کرتے ہیں، جو شرابیں پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، جو حرام کام کرتے ہیں، حضرت ان کے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوتا، انہیں کبھی تکلیفیں بھی نہیں آتی، تو یہ کس نے تم سے کہہ دیا کہ تم نیک کام کرو گے تو تمہیں تکلیفیں نہیں پہنچیں گی، تم صحیح راستے پہ چلو گے تو تکلیفیں نہیں پہنچیں گی؟ اللہ نے اپنے ہی بندوں کے لیے کہا کہ کبھی میں آزماؤں گا تمہیں بھوک کے ذریعے سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، بے شک آزمایا جائے گا۔ آپ یہ سوچو کہ صاحب ہم اگر نماز پڑھیں گے تو تکلیف نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، نمازی پر بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ تو انبیاء سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتا، انبیاء سے بڑھ کر تیری زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو تاریخ اٹھا کے دیکھ، یقین ماننا، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا وہ بیمار نہیں ہوتے، جو رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی بیمار ہو جاتے، تو کہتے ہیں یار یہ نہیں رکھ رہا تو یہ اچھا خاصا میں روزہ رکھ کے بیمار ہو گیا، تو یہ کس نے کہہ دیا کہ روزہ رکھنے والے کو بیماری نہیں آتی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ قرآن پڑھنے والوں کو بیماری نہیں آتی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ اچھا کام کرنے والوں کو تکلیفیں نہیں آتی ہے؟ بلکہ زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو صحیح راستے پہ چلتے ہیں انہیں تکلیفیں زیادہ آتی ہیں۔ جی صحیح فرمایا۔ انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، سمجھ رہے آپ؟ مال دولت باغات سب ختم، مویشی سب مر گئے، سب ختم۔ شیطان نے آ کے کہا ایوب تیرے مویشی ختم ہو گئے، تیرے جانور ختم ہو گئے، تیرے باغات ختم ہو گئے، تیرا مال و متاع ختم ہو گیا، تیرا سب کچھ تیرے رب نے لے لیا، تیری ایک اکیلی جان بچی تھی وہ بھی تجھے بیمار کر دیا، مگر اب بھی تو اللہ اللہ کرتا، اب بھی مولا مولا کرتا۔ تو حضرت ایوب نے فرمایا ارے سن اس کا تھا لے لیا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اس کا تھا لے لیا، میرا کیا تھا؟ اس کا تھا لے لیا۔ یہ جو جان میں جو میرے جو جسم میں تھوڑی سی جان ہے نا، اس میں جو سانسیں بچی ہیں وہ بھی اس کا شکر ہے۔ ذرا بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ تمہاری روزیوں میں اللہ برکتیں فرما دے گا، اضافے کر دے گا، جی بے شک نعمتیں بڑھا دے گا میرا، بے شک۔ اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہمارے اندر تو شکوے ہیں، ہم کبھی اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، جلسے میں آنے والوں ہم اس سے شکوہ تو کر بیٹھتے مولا یہ تکلیفیں کیوں ہے آج ہمارے اوپر، تو نے ظالم حکمرانوں کو مسلط کیوں کر دیا، اے میرے مولا آج ہمیں کیوں ستایا جا رہا، میرے مولا آج ہماری عبادت کا ہے ہم سے کیوں چھینی جا رہی ہے، اے میرے مولا یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر کیوں توڑے جا رہے، یہ سوال تو کر دیتے، لیکن کبھی یہ بھی کہتے کہ مولا ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کبھی اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کیا؟ بتائیں آپ مجھے، کبھی ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھا؟ نہیں، صرف شکوے کرتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں کیوں، اتنی تکلیفیں کیوں، کلمہ پڑھنے والوں پر اتنی تکلیفیں کیوں؟ تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ خالی میں کلمہ پڑھنے سے تمہارا کام چل جائے گا؟ کہ آپ نے اسلام کو فالو کیا تو جواب ملے گا کہ ہم تو مولانا اس راستے کے قریب بھی نہیں ہے، نام ہے مسلمانوں جیسا، لیکن ہمارے کام دیکھو تو غیروں کو شرم آئے گی۔ اور جلسہ میں آنے والوں کوئی ایک جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ولایت کے تاجدار ہم بن گئے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ایک جلسہ کر لیا، اگر کرتا پاجامہ پہن کے ٹوپی رکھ لیا، تو آپ خالی یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا کٹر مسلمان ہو گیا۔ اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سنو، میرے نبی کے پیارے طریقے کو مکمل طریقے سے جس دن اپنا لے گا اس دن کامل ایمان والا بنے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا قادری، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت. اور کرے ذرا، پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں، بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ جو پکے ایمان والے ہیں اور جو اسلام کے راستے پر چلیں گے ان پہ پریشانیاں نہیں آئیں گی. پریشانیاں تو ان پر اتنی آئی ہیں کہ آج کی تکلیفیں دیکھتے ہیں اور ان کی دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بہت ہلکی لگتی ہے، بہت ہلکی لگتی ہے. لوگوں ان کے گھروں میں مہینے مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. ذرا غور کریں آپ، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لائے اور میرے نبی نے جب اسلام کی دعوت دی نا تو آپ کو معلوم ہے پورا مکہ مخالف ہو گیا. آپ کہتے ہیں ہم پہ تکلیف آتی ہے، ہم پہ تکلیف آتی ہے. یار ہم تو غلط راستے پر چلے تو ہم پہ تکلیف کیوں نہ آئے؟ میرے نبی کا راستہ تو سب سے اعلیٰ راستہ، میرے نبی کی زندگی سب سے بہتر افضل و اعلیٰ زندگی، میرے نبی کا ہر قدم منشائے مولا کے مطابق. پھر بھی تکلیفیں اور تکلیفیں اتنی معلوم ہے آپ کو، اتنی تکلیفیں آئیں کہ جس وطن میں جس شہر میں میرے نبی پیدا ہوئے ان مکہ والوں نے اتنا ستایا. نقصان ہمارا ہوگا، اس سیٹی مارے گا وہ آواز کم کرتے رہیں گے، آخر یہ ہوگا کہ آخر میں آواز بتاؤ مجھے آپ، میرے نبی سے زیادہ نیک پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. بتا ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں. میرے نبی فرشتوں سے بھی افضل، بولو یار میرے نبی نبیوں سے بھی افضل، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بعد خدا میرے نبی سب سے افضل، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کو کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی تکلیفیں مجھ محمد کو دی گئی. میرے نبی فرماتے ہیں، ذرا بتائیں آپ، ذرا سی اگر تکلیف آ جائے تو ہم شکر کرتے ہیں، اور پتہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے تو اس لیے عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، یار سردی بہت ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. یار کوئی یہ عذر ہے کہ سردی بہت ہے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ کوئی یہ عذر ہے؟ یار ان سے تو پوچھ کہ جن کے گھر میں کپڑے بھی نہیں تھے اور کھانے کو کھانا بھی نہیں تھا، مگر خدا کی قسم نماز چھوڑنے کا ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. نہ کھانا ہے نہ کپڑا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. آج ہمارے پاس خدا کی قسم اگر جائزہ لو تو خالی آپ کے یہ گاؤں جو ہے قاضی پورا، اس پورے گاؤں والوں پہ جتنے کپڑے ہوں گے کل صحابہ پہ اتنے کپڑے نہیں تھے. میرا جملہ نوٹ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں. ایک آدمی پہ 25 جوڑا اور ایک بہن پہ ایک خاتون پہ 50 جوڑا کپڑے ہوں گے. آج کے اس زمانے میں میری بات غلط تو نہیں ہے نا میری بات؟ تو اگر اس حساب سے اگر ہم لگائیں گے، آپ ذرا لگائیں کہ اس گاؤں کے لوگوں پہ کتنا کپڑے ہوں گے. صحابہ کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب آدھی دنیا کے حاکم ہیں، پتھر کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں. توجہ فرمائیں ذرا، دیکھیں تقریر سنیں گے نا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، کو سکون ملے گا اور آپ سوچیں گے کہ یار واقعی ہم بہت اچھے ہیں، اللہ تیرا بڑا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے. کمی ہماری ہے کہ ہم راستے سے بھٹکے ہیں، کمی ہماری ہے. پتھر کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب ننگی زمین پر سوتے ہیں. اور معلوم ہے ایک دن صحابہ نے میٹنگ کی کہ عمر بڑی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، ایک کام کرو نا، عمر کو مشورہ دو کہ اپنی تنخواہ بڑھا لے. عمر کو کیا دو مشورہ کہ اپنی کیا کر لے؟ تنخواہ بڑھا لے. حضرت عمر خود خلیفہ ہے، آدھی دنیا کے حاکم ہیں، لیکن تنخواہ اتنی کم ہے. سارے صحابہ نے کہا کہ عمر بڑی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے. عمر کی تنگ دستی دیکھی نہیں جاتی. عمر کا ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے اور بٹن کی جگہ ببول کا کانٹا ہوتا ہے. مسجد نبوی کی ننگی زمین پر پتھر کا تکیہ لگا کے عمر سو جاتا ہے. کئی دن عمر کے گھر میں چولہا نہیں چلتا. عمر کے کئی فاقے گزر جاتے ہیں. لاؤ ایک کام کرو، عمر کو مشورہ دو کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھا لے.
اس بات کو. مشورہ تو سب نے دیا مگر یہ جرأت کسی کے نہ ہو سکی کہ عمر سے کہہ دیتا کہ تنخواہ بڑھا لے. اگر اللہ نے آپ کو جائز طریقے سے کروڑ پتی بھی بنایا تو سبحان اللہ, اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ غریب ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ شکر نہ کریں کہ یار میرے پاس کیا ہے. اللہ نے جس حال میں تجھ کو رکھا ہے اس کا شکر ادا کر, اس لیے کہ اس حال میں بھی اس کا کرم ہے کہ تجھے رکھا ہے. کہ تجھے سانسیں آ رہی ہیں یہ کم کرم ہے؟ میرے بھائیو بتائیں آپ, ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا 2-3 سال قبل, مجھے بتائیے ایک ایک سانس کے لیے آدمی کتنا جھوجا تھا. ان سے قاری افضل صاحب سے پوچھو, ان کے چاچا کی طبیعت خراب ہوئی, یہ ایسے بھاگ رہے تھے ان کو نہ اپنا ہوش تھا, نہ کھانے کا نہ پینے کا, کہیں بھی آکسیجن کا سلنڈر مل جائے اور نہیں مل رہا تھا. معلوم ہے کہ نہیں ایک ایک سانس کے لیے کتنا جھوجنا پڑ رہا تھا, اور کتنے لوگوں نے دم توڑ دیا. کیوں کہ انہیں سلنڈر نہیں ملا. وہ جلسے میں آنے والوں, اگر تیرے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ جو اپنے بستر پہ لیٹ کر اس دنیا میں سکون سے سانسیں لے رہا ہے, کیا اس کا کم کرم ہے؟ کیا اس کا کم کرم ہے؟ کیا مال ہی سب کچھ ہوگا؟ اگر وہ مال نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرم نہیں ہے تیرے اوپر. اس نے اگر تجھے غریب بنایا نا تب بھی کرم ہے. سبحان اللہ بولا, کیونکہ تقریر میں مزہ نہیں آ رہا ہوگا, کیونکہ وہ تقریر ہماری عوام کو زیادہ اچھی لگتی ہے جس میں ڈائریکٹ جنت کی بات ہو جائے یا کوئی بہت بڑی کرامت بتلا دی جائے اور جس میں ایک دم ڈائریکٹ بتلا دیا جائے کہ ہمارا ایک دم منوبل پڑ جائے. ہمیں تو ٹینشن ہی نہیں, غوث اعظم کے غلام ہے اور یا غوث کہہ کے اپنا تو بیڑا پار ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. جو جنت کو راستہ گیا نا, بتاؤں کدھر ہو کے گیا؟ اجازت بتلا دوں, جنت کو جو راستہ گیا وہ جہنم کے اوپر سے گیا. اب آپ سمجھیں, تو آپ کو تیاری کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ جنت کو ایسے نکل جائیں گے, ایک نعرہ لگا کے آپ جنت میں پہنچ جائیں گے. جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے یار. جب آپ کو ندی کے پار جانا ہے تو آپ کو تیرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. آپ کو اس پار سے اس پار جانا ہے, بیچ میں ندی بھری ہے تو آپ خالی نہیں جا سکتے, آپ کو تیرنے بھی آنا چاہیے اور تیرنے کا ساز و سامان بھی ہونا چاہیے. غوطہ خور غوطہ لگاتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے ایک طرح سے پانی کا کیڑا کہہ لیجیے غوطہ خور. بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ غوطہ لگانے میں اور پانی میں, لیکن اس کے باوجود بھی یار وہ ایسے نہیں جاتا کہ ایسے ہی چھلانگ لگا دیتا ہو. بڑے انتظامات کے ساتھ وہ غوطہ لگاتا ہے. اتنے انتظامات کے ساتھ غوطہ لگانے کے باوجود بھی ایک ایسی رسی ہوتی ہے جو اس کی ٹیم کو پکڑا دیتا ہے. وہ رسی اس کو بندھی ہوتی ہے اور ادھر کا سرا اس کے ٹیم پکڑے ہوئے ہوتی ہے. مجھے بتائی کتنا بڑا تیریا, کتنے بڑے ساز و سامان, مگر اسے پتا ہے کہ میں غوطہ خور ضرور ہوں مگر انتظام سے اترنا ہوگا. وہ کان کھول کر کے سن, جب جہنم کے اوپر سے ہو کے گزرنا ہوگا تو خالی نعرے سے کام نہیں چلے گا, انتظام سے گزرنا ہوگا. سبحان اللہ, انتظام سے تم کو گزرنا ہوگا. اگر انتظام نہیں ہے تو پھر سمجھنے کام خراب ہے, کام خراب ہے. نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اللہ سلام. تو میرے رب نے جو یہ سانسیں دی یہ بھی بہت بڑا کرم ہے. کرم ہے یہ, جس حال میں رکھے وہ کرم ہے. حضرت موسیٰ کا زمانہ, حضرت موسیٰ سے میرے رب نے کہا موسیٰ ایک میرا فلاں بندہ ہے جنگلوں میں پڑا ہے, اللہ اللہ کر رہا, 200 سال ہو گیا میری عبادت کرتے کرتے. کتنا سال ہو گیا؟ 200 سال. اور جا کے اس سے کہہ دے میں نے اس کا ایک سجدہ قبول نہیں کیا. 200 سال ہو گیا. اور کہا موسیٰ منع کر دے, میں نے نہیں قبول کیا, اس کا ایک دن کی عبادت قبول نہیں میری بات.
حضرت موسیٰ پہنچے اور کہا اے عبادت کرنے والے عبادت گزار، تجھے پتا ہے تیرا ایک بھی سجدہ تیرے رب نے قبول نہیں کیا۔ خوشی میں جھومنے لگا، خوشی میں جھومنے لگا، خوشی میں جھومنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا خوش ہونے کی بات ہے، یہ غم میں پڑ جانے کی بات تھی۔ ارے کہنے لگا عبادت کرنا میرا کام، قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام۔ خوشی تو اس بات کی ہے کم سے کم اس کے یہاں میرا ذکر تو آیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس حال میں رکھ دے اس کا کرم ہے۔ ایک کام کرو، حضرت موسیٰ حضرت عمر سے کہو کہ اپنی تنخواہ بڑھائیں، تو کہے گا کون؟ اور کس کی طاقت ہے کہ عمر سے کہے کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھائیں؟ اور جلسے میں آنے والوں، آج میں دنیا کے اس واحد آدمی کی تاریخ پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا کو آپ کھنگال لو، پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لو، مگر خدا کی قسم آپ کو عمر کا ثانی نہیں مل سکتا۔ خود مہاتما گاندھی کا بیان ہے کہ اگر سادگی کی مثال مجھے دینا ہو تو میں کسی کو کوڈ نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو ابو بکر و عمر کو کوڈ کروں گا۔ آدھی دنیا کے حاکم اور تنخواہ اتنی کم کہ گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ اب مشورہ تو کر رہی ہے لیکن عمر سے کون کہے، اتنی کسی کی طاقت نہیں کہ یہ کہہ دے عمر سے کہ اپنی تنخواہ بڑھا لے۔ حضرت عمر کی بہن تھی جو سرکار کی بیوی بھی تھی، وہ سگی بہن تھی حضرت عمر۔ کہا کہ ان سے کہو وہ عمر سے جا کے کہیں گی، اس لیے کہ عمر کی نظر میں ان کی عزت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ام المومنین بھی ہیں، یہاں ان کی بہن ہے، وہ سرکار کی پیاری بیوی بھی ہے، ام المومنین بھی ہے، تو عمر کا جلال ان کے سامنے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت عمر کی بہن حضرت عمر کے پاس پہنچی اور کہنے لگی عمر تیری تنخواہ بہت کم ہے، تو راتوں رات جاگتا ہے، کام کرتا ہے خلافت کے، کوئی دوسرا بزنس نہیں، دوسرا کوئی کاروبار نہیں۔ عمر پتہ نہیں تیرے گھر میں فاقہ ہوتا ہے، تیرے بچوں کو کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، پتہ نہیں تیرے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے، عمر پتہ نہیں تیرے میں نے ببول کے کانٹے دیکھے، بٹن کی جگہ بٹن ڈاک کا لباس دیکھا ہے، مسجد نبوی میں پتھر کا تکیہ لگا کے سو کے دیکھا ہے۔ عمر اپنی کچھ تنخواہ بڑھا لے، تنخواہ میں اضافہ کر لے۔ کہا بہن یہ تیرا مشورہ ہے؟ کہا میرا مشورہ نہیں ہے، یہ بہت سے صحابہ کا مشورہ ہے، انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی تنخواہ میں اضافہ کر لے۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، غصے میں آ کے بولے مجھے نام بتا کس کس نے کہا ہے کہ عمر تنخواہ بڑھا لے، اتنے درے اپنے ہاتھ سے ماروں گا کہ ان کی کھال کھینچے۔ اللہ یہ حال ہے یار ہمارے اسلاف کا، اور ہمیں اگر چند سکے نہ ملے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا۔ ایک شخص سے میں نے کہا رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ تو کہنے لگا حضرت میں تو بڑا غریب ہوں، میرا تو سال کے 12 مہینے روزہ ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں کما کے کھاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، میرا کیا روزہ، میرا تو ہر وقت روزہ۔ ارے مجھے اللہ اتنا دیتا تو روزہ رکھتا۔ میں نے کہا افسوس تیری سوچ کو، مجھے افسوس تیری سوچ پر۔ ارے غریب ہونا امیر ہونا اس سے روزے کا مطلب نہیں ہے۔ روزے تو وہ بھی نہیں چھوڑتے کہ جن کے گھر میں مہینوں مہینے کھانے نہیں ہوتے، اور میں نے روزے ان کو بھی چھوڑتا دیکھا ہے کہ جن کے کتے ہزاروں کے بسکٹ کھاتے۔ میں نے تو روزے چھوڑتا ان کو بھی دیکھا جن کے گھر کے کتے ہزاروں کے بسکٹ کھاتے۔ میری بات غلط ہو تو جائزہ لے لینا۔ اور روزے مال سے نہیں رکھا جاتا، روزہ نامہ اعمال سے رکھا جاتا ہے۔ بالکل حق بات ہے، جی جی جی، زور سے بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ روزہ مال سے تعلق نہیں رکھتا، نامہ
تعلق رکھتا ہے. نہ رکھنے والے دسمبر کا روزہ نہ رکھیں، اور میں نے رکھنے والوں کو مئی جون کے روزے رکھتے تھے. بالکل حق بات. نہ رکھنے والے اسی میں سو کر اسی میں لیٹ بیٹھ کر روزہ نہ رکھے، اور میں نے رکھنے والوں کو مزدوری کر کے روزہ رکھتے دیکھا ہے. جی بالکل حق بات. یہ ایمان پر تعلق رکھتا ہے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے. کہ اللہ نے مالدار نہیں کی ہے تو آپ شکر نہیں کر رہے ہیں. تو کان کھول کر کے سنو، اللہ نے اگر مال آپ کو نہیں بھی دیا نا تو شکر واجب ہے، آپ شکر کریں. اس لیے کہ جو سانسیں دی ہیں نا یہ بھی کرم ہے اس کا. یہ جو آنکھوں میں نور دیا نا یہ بھی کرم ہے. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ ایک بات بتائیں، آپ کے گھر میں لائٹ جلتی ہے، ہر مہینے بل آ جاتا ہے، بولو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور اگر آپ اس سردی کے موسم میں ہیٹر لگا دو بل اور زیادہ، پریس لگا دو بل اور زیادہ. میرے عزیزو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ بل جمع نہ کرو کنیکشن کاٹ دیا جائے گا. لیکن جس دن سے تو پیدا ہوا تیری آنکھوں میں جو اللہ نے دو بلب رکھے اور یہ دیکھ رہا روشنی، اس کا تو نے کبھی بل جمع کیا؟ کیا کبھی جمع کیا اس کا؟ کہتا مجھے دیا ہی کیا رب نے، اور رب تجھے دے گا کیا؟ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ذرا غور تو کر، دنیا کی رنگ رنگیریوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی خوبصورتی کو تو فری میں دیکھ رہا ہے. تیری آنکھوں کو اللہ نے ایسا نور بخشا، ایسا نور بخشا، ایسا نور بخشا کہ جب تو آنکھ کھولتا ہے دنیا کے عجائب کو دیکھتا ہے. جی واہ 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 واہ. اگر اس کا بل تجھ سے لینے لگتا تیرا رب تو مجھے بتا کتنا ہوتا تیرا. غور کریں آپ، یہ ذرا سوچیں تو یار، ذرا اس رب کا کرم کتنا ہے، کتنا کرم ہے اس رب کا. یہی حضرت عمر ابن خطاب ہے. جلسہ میں آنے والوں آج شکر کرنا سیکھو. آج جو یہ ہمارے اوپر تکلیفیں ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، جبکہ تکلیفیں تو نیک لوگوں کو بھی آتی ہیں، لیکن یہ جو تکلیفیں ہیں یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے. بالکل صحیح فرمایا. یہ جو تکلیف نیک لوگوں کو جو تکلیف آتی ہے وہ کیسی آتی ہے اور ہمارے اوپر کیسی ہے یہ سوچیں. آپ کہیں گے جب نیک کو بھی تکلیفیں آتی ہیں اور گناہگار کو بھی آ رہی ہیں تو پھر ہے تو دونوں ایک سی. نہیں ہوگا کہ آپ یہ بھی کریں نیک کو بھی تکلیف ہوگی، اور آپ یہ کریں کہ ہم گناہگار ہیں اس لیے ہم پہ تکلیف ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تکلیف نیک کو بھی آتی ہے، تکلیف ہم پر بھی ہے، مگر نیکوں کو جب تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہ وہ ذلیل ہوتے ہیں نہ رسوا ہوتے ہیں. تکلیف ہونا الگ چیز ہے، ذلیل اور رسوا ہو جانا یہ الگ چیز ہے. تکلیف ہوتی ہے. حضرت یوسف کو زندان میں ڈالا گیا، اللہ نے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. حضرت یوسف کو 12 سال قید خانے میں رکھا گیا، حضرت یوسف کو کنواں میں ڈالا گیا، زلیخا نے گلیم لگایا مگر اللہ نے رسوا نہ ہونے دیا. یہ تکلیف تھی، 12 سال کی قید تکلیف ہے، کنویں میں ڈالنا جانا تکلیف ہے، لیکن رسوا نہیں ہے. آج ہم مزے لے رہے ہیں، کپڑوں کے چٹے ہیں، کپڑوں کے انبار ہیں، پیسہ خوب ہے، سینکڑوں طرح کے کھانے، مگر خدا کی قسم ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے. ہمارا اعتبار نہیں رہا، نہیں ہمارا اعتبار. جو ہم کو دیکھتا شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کا جو جی چاہتا ہمیں بول دیتا، کسی کو اگر گالی دینے کا من کرتا ہمیں دے لیتا ہے، کسی کا کتا بلی مر جائے افسوس ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے مرنے پہ کوئی افسوس نہیں کرتا. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ کس کو افسوس ہوتا مجھے بتائیں؟ تھوڑے دن ان کے گھر والے روتے ہیں اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. ہم پھر اپنی رنگ رنگیلیوں میں رکھ جاتے ہیں. مجھے بتاؤ، ابھی تمہارے پڑوس میں سنبل میں تمہارے 5 بھائی مرے، شہید ہوئے، کتنے رونے رو کہ ہم نے موبائل چلانا کم کیا؟ کہ اس کے بعد ہمیں کچھ قوم ہمارے علاقے کی بات ہے، ہم نے کچھ اس سے سیکھ لیا؟ اس کے باوجود بھی کہ ہماری شادیوں میں ڈانس نہیں ہو رہے،
کہ اس کے باوجود ہماری شادیوں کے اندر حرام خوری نہیں ہو رہی ہے؟ ارے کم سے کم سبق لیتے، یا اللہ یا اللہ، یہ ہمارے اوپر اس وقت جو تو نے مسلط کیا ظالم حکمرانوں کو، یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ پریشانی ابو بکر کو بھی آئی تھی، مگر خدا کی قسم حضرت ابو بکر کو پتھر ضرور پڑا تھا، لیکن اللہ نے ابو بکر کا سر نہیں جھکنے دیا تھا۔ جی بے شک، سبحان اللہ بولتے ہیں ذرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے ببول کا کانٹا ضرور لگایا، مگر عمر کا میرے رب نے سر نہیں جھکنے دیا تھا۔ وہ کان کھول کر کے سن لے، کان کھول کر کے سن لے، حضرت عمر نے فاقہ ضرور اٹھایا تھا، مگر عمر کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا تھا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تکلیف ہمیں بھی آ رہی ہے، مگر ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ تکلیف ان کو بھی تھی، پتھر بھی کھائے انہوں نے، تکلیف اٹھائیں، لیکن اللہ نے سر نہیں جھکنے دیے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا حال کیا تھا معلوم ہے؟ 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے جب آخر میں وصال کا وقت آیا حضرت عمر کا، تو مسجد میں جب نماز پڑھنے گئے نا، تو ایک دشمن نے آپ کو خنجر مار دیا۔ اللہ، میدان میں حضرت عمر کا کوئی مقابلہ کرے ایسا تو ماں نے کوئی بیٹا ہی نہیں جانا۔ میدان میں تلوار سے حضرت عمر کو کوئی زہر کر دے، کسی ماں نے ایسے بیٹے کو دودھ ہی نہیں پلایا۔ یہ ہے تیرا عمر۔ تو فلمی ہیرو کی بات کرتا ہے، تو بالی ووڈ کی بات کرتا ہے، تو ہالی ووڈ کی بات کرتا ہے، کہتا فلاں ہیرو فلاں ہیرو۔ اصل تو کہاں نشے میں ہے؟ ارے نہ بالی ووڈ تیرا ہیرو، نہ ہالی ووڈ تیرا ہیرو، تیرا اصل ہیرو خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیرا اصل ہیرو، تیرا اصل ہیرو کون ہے؟ عمر ابن خطاب ہے تیرا اصل ہیرو۔ کن ہیرو کی بات کرتے ہو آپ؟ یہ ہیرو ہے، یہ ہیرو نہیں ہے، زیرو بھی نہیں ہے۔ اگر زیرو کے نیچے بھی کوئی درجہ ہو تو میں تو وہ دوں گا ان کو۔ جی، یہ نہیں ہیرو ہے۔ ہیرو وہ ہوتا ہے جو خود تو تکلیف اٹھا لے مگر دوسروں کو تکلیف میں نہ پڑنے دے۔ جی بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ۔ کیا نہیں ہے؟ ابھی ایک ہیرو کہیں گیا تھا تو بھیڑ بھاڑ میں ایک عورت ہی مر گئی۔ اللہ، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ ہیرو ہے یہ۔ کان کھول کر کے سنا، میں تجھے بتاؤں تیرا ہیرو کون ہے۔ سبحان اللہ بول دو ذرا۔ سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب پہلا تیرا اسلام کا ہیرو وصال کیا، نام ہے ابو بکر صدیق۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب وصال کیا اور جب کرسی خلافت پہ حضرت ابو بکر بیٹھے، جیسے ہی خلافت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، جو حضرت ابو بکر کے پاس رہتے تھے، قریب رہتے تھے، انہیں اکٹھا کیا اور کہا ایک بات بتاؤ، ابو بکر کا کوئی ایک ایسا کام بتاؤ جس کو ہمیشہ کرتے تھے، کبھی نہ چھوڑا، وہ کام تو کہا ہم نے ابو بکر کو آندھی آئے، پانی آئے، طوفان آئے، کال حالات کچھ بھی ہوں، لیکن ایک کام کرتے دیکھا، ہمیشہ دیکھا۔ کہا کیا کام تھا وہ؟ کہا ٹفن میں کھانا لیتے تھے ابو بکر اور ان جنگلوں کی طرف جاتے تھے۔ اب پتہ نہیں کس کو کھلانے جاتے تھے، جب جاتے تھے تو ٹفن میں کھانا ہوتا تھا، آتے تھے تو ٹفن خالی ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا یہ کام عمر بھی ضرور کرے گا۔ سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے بھی ٹفن میں کھانا لیا اور کھانا لینے کے بعد میں حضرت عمر اسی راستے پر نکل گئے جس پر حضرت ابو بکر نکلتے تھے، جس راستے پر حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ جاتے تھے۔ لوگوں اب منزل پتہ نہیں ہے کہ جاتے کہاں تھے، راستہ پکڑ لیا مگر منزل کا پتہ نہیں۔ کسی نے بتایا ادھر جاتے تھے، اب ادھر کسے کھلاتے تھے یہ پتہ نہیں، منزل کیا تھی یہ پتہ نہیں، بس چل دیے۔ تم سے ابھی کوئی میڈیا والا پوچھ لینا میپ لگا کے تو ایسے ہو جاؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے، بالکل ہی جانتے نہیں اور مولوی کی بات سننے تیار نہیں آج بھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک نوجوان تھا جس کا نام ہے محمد عارف، انجینئر ہے،
جاہل نہیں پڑھا لکھا تو ہوگا نا، اس کو ایک پروگرام میں بلایا گیا، جو ایک پروگرام چلتا ہے بہت مشہور KBC کے نام سے، اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ حضرت موسیٰ نبی ہے کہ نہیں؟ کتنی مشہور بات ہے، 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے، ان میں چند انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور بچے کے زبان پہ ان کا نام ہے، ان میں ایک حضرت موسیٰ بھی ہے۔ جی بات ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ ہوئے، حضرت ابراہیم ہوئے، حضرت موسیٰ ہوئے، حضرت اسماعیل ہوئے، ان کا حضرت یوسف ہوئے، حضرت یعقوب ہوئے، یہ چند نبی ایسے ہیں کہ جو بچہ جانتا، قرآن میں بھی ذکر ہے ان کا اور ان کا ذکر آتا ہی رہتا ہے۔ جی اس محمد عارف نام کے انجینئر نے کہا تھا کہ اس سوال کو ہٹا دیا جائے، میں یہ نہیں جانتا کہ موسیٰ نبی ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود نہیں پڑھا، لیکن کسی مولوی کو بھی نہیں سنا، تو جنٹرمین بنا پھر جانا میرا نوجوان۔ اگر مولوی کی کوئی بات ہے تو سننے تیار نہیں ہے، موبائل پہ 1000 طرح کی باتیں سنتے ہو، تیرے موبائل پہ کم سے کم 1000 چینل آتے ہیں، اوپر کرو چینل بدلنا، جتنا اوپر کرو اتنے ہی چینل بدلنا۔ ٹی وی میں تو چینل بدلنا پڑتا تھا، اس میں تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ فیس بک پہ شروع ہو جاؤ، یوٹیوب پہ شروع ہو جاؤ تو نئی کہانی ہے، جیسے اوپر نکالو نئی کہانی۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ اتنی بھی توفیق نہیں ہے، اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ جب اس میں سبھی کچھ ہے تو کچھ دین اور اسلام کی بات سن لے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بات آ گئی تو اسے ایسے بڑے کرے گا خطاب سے اوپر، ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے میرے عزیزو، یہ رونے کی بات بہت تیزی سے اوپر کر دے گا۔ اگر کوئی ہاف برہنہ لڑکی یا کسی ہیروئن کی کوئی تصویر آ گئی، اس کو کھول کے دیکھے گا کہ یہ ناچ ہے، گانا ہے، ڈانس ہے، کیا ہے۔ جبکہ نوجوان ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی ننگی تصویر آ گئی اسے تیزی سے اوپر کر دیتا، کوئی اسلام کی بات آ گئی اسے سن لیتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس کو سن لیتا۔ توجہ کریں آپ، حضرت عمر نے ٹفن میں کھانا لیا اور اسی راستے پر چل دی، منزل پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے تمہارے اصل ہیرو، یہ ہے تمہارے، ان کو یار آئیڈیل بنا۔ اب پتہ نہیں تھا کہ منزل کیا ہے، پتہ نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے، پتہ نہیں تھا کہ کھلانا کسے ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب پوچھتے کہ ابو بکر ادھر سے نکلتے تھے؟ ہاں ہم نے ادھر سے گزرتے دیکھا۔ آگے بڑھ گئے، پھر کوئی جنگل میں ملا، کیا میرا ابو بکر ادھر سے گزرتا تھا؟ ہاں ادھر سے گزرتا تھا۔ پھر کوئی جنگل میں آگے بڑھے، کیا ابو بکر ادھر سے گزرتے تھے؟ ہاں ادھر سے گزرتے تھے۔ پوچھتے میدان میں جا کر کھڑے ہو گئے، اب نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی آگے راستہ دکھانے والا، راستہ ختم ہے، میدان ہے، اب چاروں طرف نظر گھماتے کوئی نظر نہیں آتا۔ یا اللہ تو عمر کو راستہ دکھا، عمر یہاں تک تو آ گیا، لیکن ابو بکر ٹفن میں کھانا لا کے جاتے کہاں تھے وہ منزل دکھا دے۔ لیکن میدان ہے چاروں طرف، کوئی نظر نہیں آتا، اب کیا کرے؟ حضرت عمر ٹفن کا کھانا لے کے تھوڑی دیر کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا کے واپس آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے چرواہے کو دیکھا تو تھوڑا سا آپ کو اپنی منزل نظر آئی، چرواہا قریب آیا، حضرت عمر نے چرواہے سے پوچھا، او چرواہے کیا تو آج پہلی مرتبہ آیا ہے؟ کہنے لگا عمر یہ میری روزانہ کا راستہ ہے، میں ادھر سے ہو کے جاتا ہوں، ادھر ہی ہو کے واپس آتا ہوں، یہ میرا راستہ، میری منزل ہے۔ حضرت عمر نے کہا جب تو روزانہ آتا اور جاتا ہے تو تو نے کبھی ابو بکر کو بھی آتے جاتے دیکھا ہوگا؟ کہنے لگا کبھی نہیں، میں نے روزانہ آتے جاتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے لیکن 3 دن سے نہیں آئے حضرت ابو بکر، کیونکہ ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کے وصال کو آج 3 دن ہو گئے تھے۔ کتنے دن ہو گئے تھے؟ 3 دن۔ ہمارے پاس تو اگر ستا آ جائے، کرسی آ جائے تو یہ سوچیں گے گاڑی پہلے کون سی نکالنا ہے نا؟ صحیح بات، بھائی غلط تو نہیں ہے نا؟ بالکل صحیح بات۔ گارڈ مجھے کتنے ملنا ہے؟ عمر کو جیسے ہی خلافت کی کرسی ملی نا تو یہ بتائیے ٹفن کا کھانا کہاں جانا ہے؟ پوچھا تو چرواہے نے بتا دیا عمر ہاں میں نے ابو بکر کو آتے بھی
دیکھا جاتے بھی دیکھا تو کہا وہ منزل تو بتا. ابو بکر آتے کہاں تھے جاتے کہاں تھے؟ کہا سن وہ جو گھنے درخت نظر آ رہے ہیں ان درختوں کے پیچھے ایک جھوپڑی ہے. روزانہ جھوپڑی میں آتے دیکھا تھا, جھوپڑی سے جاتے دیکھا تھا. اندر کا معاملہ کیا وہ میں نہیں جانتا, بس یہ جھوپڑی آخری منزل تھی. حضرت عمر ابن خطاب جب کھانے کا ٹفن لے کے جنگل کی اس طرف درختوں کے جب اس پار پہنچے تو کیا دیکھا, ایک ٹوٹی سی جھوپڑی ہے. خوش ہوئے کہ آخری منزل تو ملی. جب جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا, ایک بہت ہی کمزور ضعیف اور بہت بوڑھا سا شخص اس جھوپڑی میں بیٹھا تھا. کمزوری کا یہ حال تھا کہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا, بات کرتا تھا تو آواز میں کپ کپی سی تھی. آپ نے دیکھا ہے جب بوڑھا زیادہ ہو جاتا ہے انسان تو آواز کانپنے لگتی ہے, یا کبھی بیمار انسان زیادہ ہو جائے اور جب کمزوری زیادہ طاری ہو جائے تب بھی اس کی آواز کانپتی ہے. حضرت عمر ابن خطاب جھوپڑی کے اندر آئے اور آنے کے بعد دیکھا ایک بوڑھا سا شخص بیٹھا ہے, سفید ریش ہے, سفید بال ہے, سفید داڑھی ہے, کمزوری کا یہ عالم کے چلنے کی طاقت نہیں رکھتا. حضرت عمر ابن خطاب اندر تشریف لائے, سلام کیا, لیکن سنتا بھی اتنا اونچا تھا کہ ان کے سلام کو بھی سن نہ سکا. عمر زیادہ تھا, سن بھی نہیں پایا. حضرت عمر ابن خطاب نے جب دیکھا کہ سنتا بھی نہیں ہے, چلتا بھی نہیں ہے, آپ سمجھ گئے یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے. میرا ابو بکر روزانہ اسے کھانا کھلانے آتا ہو. واہ 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 واہ. اگر ابو بکر نہ کھلائے تو یہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, صحیح سے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, صحیح سے سننے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, دیکھ بھی نہیں پاتا تھا. مولا واقعی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے. مجھے بتا, جو آدمی چل نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, کتنا مجبور ہو گیا, کتنا مجبور ہو گیا. یہ ہے تیرے اصل ہیرو. حضرت ابو بکر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے. حضرت عمر قریب آئے, وہ قریب آ کر ٹفن کھولا, 3 دن کا بھوکا تھا. حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے کھانا نکالا اور جب اس کو کھانا دیا نا تو حضرت ابو بکر کا انداز الگ رہا ہوگا, عمر کا انداز الگ رہا ہوگا. ظاہر سی بات ہے, انداز سب کے تو ایک نہیں ہو سکتے نا. ماں بچے کو کھانا کھلاتی ہے نا, اسی بچے کو کھانا اگر کوئی دوسرا بندہ کھلانے لگے اسے تشفی نہیں ہوتی, کیونکہ ماں اس کے انداز اور عادت پڑ جاتی ہے ماں کے ہاتھ سے کھانے کی. اس کو پتا ہے کتنے بڑے لقمے کھلانا ہے, ماں کو پتا ہے کہ میرے بچے کو کب پانی پلانا ہے, ماں کو پتا ہے کہ میرا بچہ کتنی تیز مرچیں کھاتا ہے. تو ماں سے جو بچہ عادی ہو جاتا ہے وہ دوسرے سے نہیں کھاتا. جیسے ہی حضرت عمر ابن خطاب نے نہ لقمہ اس کے منہ میں دیا تو انداز جدا گانا تھا. بوڑھا پرم ہو گیا اور کہنے لگا, ایک تو 3 دن کا ناغہ کر کے آیا ہے اور کھلانا بھی بھول گیا. اور بوڑھے کے غصے کا یہ عالم, جلال کا یہ عالم تھا, یہ عالم تھا کہ آواز لرزا تو تھا لیکن اتنی آواز میں سختی تھی بوڑھے کی, اتنی سختی تھی کہ لوگوں ایک عام آدمی سنے تو جھنجلا اٹھے, اور میں تیرا لگتا کون ہوں اور تو ہوتا کون ہے مجھے ڈانٹنے والا. کوئی کسی اپنی اولاد کو نہیں ڈانٹے گا, اپنے نوکر و غلام کو نہیں ڈانٹے گا. وہ بوڑھا جتنا حضرت عمر ابن خطاب کو ڈانٹ رہا تھا. آدھی دنیا کا حاکم ہے جو اس بوڑھے کی ڈانٹ کھا رہا ہے. وہ تو کھلانا بھی بھول گیا, اور 3 دن سے تو تھا کہاں, وہ تو 3 دن سے تھا کہاں, وہ تجھے مجھے بھوک کا پتہ نہ تھا, تو جب پتہ نہیں ہے کہ تیرے علاوہ کوئی کھلاتا نہیں ہے. عمر کھلاتا جا رہا, کہتا جا رہا, بابا مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے تیرا رستہ تلاشتے تلاشتے ٹائم ہو گیا, تو مجھے معاف کر دے. مگر وہ سنتا نہیں, صرف بڑبڑ کیے جا رہا. سنتا نہیں. جس آدمی کو سنائی نہیں آتی نا وہ دوسرے کی نہیں سنتا, اپنی زیادہ
جی صحیح فرما رہے ہیں بڑبڑاتا چلا جا رہا ہے. خدا کی قسم اگر آج ہم جیسا آج اگر کوئی نفس پرست ہوتا تو شاید کھانا کھلانا تو دور کی بات اس جھونپڑی میں قدم بھی نہیں رکھتے. کہتے کہ ایک تو تجھے کھانا کھلانے ہمارا مرتبہ دیکھ, ہم آدھی دنیا کے حاکم ہیں, تو دیکھ ہمارے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں. دیکھ ہم وہ ہے کہ جو 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے ہیں, اور تو ہے کہ ہمارے اوپر بڑبڑا رہا, لیکن عمر کہہ رہے او بابا مجھے معاف کر دے مگر تو کھانا کھا لے. جب عمر نے کھانا کھلا دیا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا. جب غصہ ٹھنڈا ہوا نا تو حضرت عمر ابن خطاب نے جب دیکھا کہ تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور یہ لمٹ میں آ گیا, تو حضرت عمر نے فرمایا معاف کر دینا, اصل میں خادم بدل گیا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. میرے جو کھلانے کے انداز بدلے نا, جو لقمے تجھے الگ نظر آئے نا, اصل میں خادم بدل گیا. کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا جو پہلے کھلاتا تھا وہ کون تھا؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا وہ کون تھا. بولا کیا کہہ رہا میں نہیں جانتا. کہنے لگا کب سے کھلا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو 2-2.5 سال ہو گیا اس کے ہاتھوں سے کھاتے کھاتے. تو کہنے لگا آج تک نام نہیں بتایا. بولا کہنے لگا خدا کی قسم مجھے نام نہیں بتایا, میں تو یہی سمجھتا تھا کوئی خادم ہے اور بغیر اجرت کی میری خدمت کرتا ہے. ہمیں تو اگر ذرا سا پد مل جائے تو نام بعد میں, پد پہلے لکھا ہوتا ہے. جی صحیح فرما رہے ہیں. پد اگر چلا جائے چھن جائے تو نام بعد میں, وہ چھنا ہوا پد بھی پہلے لکھا ہوتا ہے. ممبر صاحب پھر پور ممبر ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے یا کیسے صالح لوگ تھے اور کیسے سادہ لوگ تھے, کیسے نبی کے پیروکار تھے, کیسے اللہ کو راضی کرنے والے تھے, کیسے تمہارے اصل ہیرو تھے. اور لوگوں ذرا غور کرو, ان کو پتا ہے میدان محشر میں یہ پد نہیں چلتا, وہاں چلتا ہے تو عمل کا سکہ چلتا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھائی آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا سن رہے ہیں. نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ اگر آپ سن ہی رہے ہیں اتنا اچھا, آپ اتنا اچھا سن ہی رہے ہیں تو تھوڑی دیر اور ہی سن لیں. جی یقیناً میں جو یہ تاریخ پیش کر رہا ہوں نا, یقین کرنا باخدا بتا رہا ہوں, جب میں پڑھتا ہوں نا کبھی حضرت ابو بکر و حضرت عمر کو تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اللہ ان کے مقابلے پہ ہم سے حساب لینے لگ گیا تو اپنا تو کام ہی پھر ہو جائے. صحیح فرما. اپنا تو کام ہی پھر ہو جائے گا. ارے دو درود شریف پڑھی. لگاؤ بھائی, نعرہ لگاؤ. نہیں ہے کوئی بھی؟ لگاؤ, چلو میں ہی لگاتا ہوں. نعرہ تکبیر. ہاتھ تو اٹھائیں یار, جاڑا لگ گیا کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت خواجہ کا ہندوستان, قاضی پورے کا سنی مسلمان. سبحان اللہ. دیکھو بھائیو, یہ تقریریں بھی آپ لوگوں کی فرمائش پر میں آج کر رہا ہوں. سنیں آپ؟ ہاں آپ سنیں, آپ ذرا, اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ میں جب تک آپ سنیں گے میں سناؤں گا. پیر سمیٹ کے بیٹھے گا, پیر سمیٹ کے. نبی کی محفل ہے, پیر سمیٹ کے بیٹھے, ایسے نہ بیٹھے گا. لوگوں ادب ہی تو سب کچھ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جس عمر کا قصہ بتا رہا ہوں نا, یہ عمر کسی وجہ سے عمر نہ بنا. یہ جو عادلوں کا سردار بنا نا, اس ادب کی وجہ سے بنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ.
حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو، کہنے لگا بابا تو مجھے معاف کر دے، اصل میں تو اسے نہیں جانتا جو 2-2.5 سال سے تجھے کھانا کھلا رہا. کہنے لگا ہاں بھائی میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، اب تو میں تجھے بھی نہیں جانتا. صحیح بات تو یہ ہے تو نے بتایا کہ خادم بدل گیا ہے تو مجھ کو سمجھ میں آیا، تو مجھے غلط طریقے سے لقمے کھلا رہا تھا، تیرا انداز الگ تھا تو میں اس ٹائم نہیں سمجھ پا رہا تھا. میں سوچ رہا تھا 3 دن تو نے ناغا کیا اس لیے کھانا کھلانا بھول گیا ہے، لیکن تو کہتا ہے کہ وہ تھا تو میں نہیں جانتا. عمر کی آنکھ میں آنسو ہے. یا اللہ تیرا ابو بکر کیسا تھا؟ کہا میں بتاؤں وہ کون تھا؟ بوڑھے نے کہا بتا وہ کون تھا؟ کہا مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. بوڑھے نے کہا پھر تو کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ عمر ابن خطاب. آئے آئے آئے. بوڑھے کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا عمر مجھے معاف کر دے، میں نے بڑے سخت جملے کہہ دیے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں نہیں میں خادم ہوں تیرا، تو معافی کی بات نہ کر، میں تیرا خادم ہوں، میری ذمہ داری ہے، آج سے میری ڈیوٹی ہے کہ جب تک عمر حیات رہے گا تیرا ایک ٹائم کا کھانا بھی ناغا نہیں ہوگا. بے شک. یہ اصل تمہاری ان کو فالو کرو گے. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے مسلمانوں فالو کرنے کی بات کر رہا ہوں، ہم تو اپنے گھروں کے کھانے بچ جائیں تو پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بن میں. جی سمجھا آپ؟ لیکن کسی غریب تک پہنچے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. جی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں اعلیٰ قسم کے کھانے ہوتے ہیں شادیوں میں، اور یہ ظالم قوم شادیوں میں اعلیٰ قسم کے کھانے بنانے کے بعد میں بڑے بڑے مکھیا، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے مونچھ والے، بڑے بڑے پیسے والوں کی دعوت کرتی ہے اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں میاں میرے یہاں تو 2000 لوگوں کا انتظام تھا، 3000 لوگوں کا انتظام تھا، لیکن میں نے یہ پوچھا کہ یہ بتا تیرے پڑوس میں ایک مدرسہ چلتا ہے اس میں غریب بچے بھی پڑھتے ہیں، ان کی دعوت بھی کی کہ نہیں کی؟ آئے ہائے ہائے. یہ بتا رہا ہوں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. کیا ان نبی کے مہمانوں کو بھی تو نے پوچھا؟ تو کہتا مولانا ان کی تو دعوت نہیں کی. ہاں میں نے یہ دیکھا ہے. میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں. جی. یہ ظالم قوم پھر کہتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اے بھائی دیکھو بات مت کرو، تمہیں کرنا تو چلے جاؤ. عجیب یار اس قوم کا حال. جی. یہ تمہیں اصلاح کے جلسے اور اصلاح کی محفلیں نصیبے سے مل جاتی ہے، مر جاؤ گے تو قبرستان ہی ملے گا، اس کے علاوہ یہ محفلیں نہیں مل سکتی. جی صحیح فرما رہے ہیں. سانسیں چل رہی ہیں تو اللہ نے یہ موقع دیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں، دن بھر کھانا چلے گا، 2 سے 3 ہزار لوگ شادی میں کھانے کھائیں گے اور تقریباً کئی سو لوگوں کا کھانا برباد ہو جاتا ہے. بالکل حق بات. جہاں برتن دھل رہے ہوتے ہیں آپ وہاں دیکھو کہ اتنے کھانوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. لیکن مدرسے کے بچے کب یاد آئیں گے؟ جب بریانی کی ڈیگ بچ جائے گی تو مدرسے میں پہنچا دو. بالکل صحیح بات ہے. بچ گئی ٹھیکے گی تو ایسا کرو نا، وہ قاری صاحب کو فون کریں گے، قاری صاحب کہہ دیے ذرا مدرسے کے بچوں کو لے جائے. جی. افسوس ہوتا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تیرے بچے ہوئے کھانے کھائیں گے، وہ تجھے شرم نہیں آتی. اور دن بھر جو تیرے کھا کے گئے مونچھ والے وہ تیرے مہمان ہیں، جنہیں بچا ہوا بھیج رہا ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کے مہمان ہیں. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا بات کرتے ہیں. بہت اچھا پیغام. یہ آج میری قوم کے حال ہے. جواب. اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، شادی تو چھوڑیے میاں، شادی تو چھوڑیے، جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 40ویں تک جی بالکل دعوت کے کھانے ہو رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں. کس کی دعوتیں ہو رہی ہیں؟ چودھری صاحب کی. اس چودھری کو کھلا کے کیا کرے گا تو 40ویں سے؟ مجھے بتا. نہ بالکل حق فرما رہے ہیں. ارے یہ 100 بیگھے کا جوتا ہے کہ لاکھ روپے مہینے کی انکم آ رہی ہے، یہ بتا میت کا کھانا اس چودھری کو کیوں کھلا رہا تھا؟ بالکل حق بات. نمبردار کی دعوت، مکھیا کی دعوت،
رہے ہیں آپ؟ کہ بھائی دعوت ادھر بھی کر دو ادھر بھی کر دو. لیکن اس اصال ثواب کے موقع پر بھی مدرسے کے بچوں کو نہیں پوچھتا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آئیں گے یہ کھائیں گے, کھا کے کہیں گے بریانی میں یار ذائقہ کم تک ہے. ہائے ہائے, نظام مائقدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی, انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. تم نے کیا کر لیا لوگوں, تم کہاں پہنچ گئے؟ اگر ان شادی کی رسموں میں جو میں کھانے کی باتیں کر رہا ہوں نا, خالی کھانے پر اگر ہم توجہ دے دیں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بستی میں کوئی آدمی غریب بھوکا نہیں رہ سکتا. میری ذمہ داری ہے. بالکل حق بات. جو شادیوں میں کھانے برباد ہو جاتے ہیں نا, اور جو شادیوں میں کھانے ہمارے اتنے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں, اور اتنے کھانوں کو ہم خراب کرتے ہیں, نہ کر کے لمٹ میں کھانا کریں شادی میں. اور یہ جو کھانے برباد ہونے والے ہیں, غریبوں کے گھرے میں راشن کٹ بنا کے بھیجاتے ہیں, تو خدا کی قسم کئی مہینے تیرے گاؤں کے غریب کھائیں گے. بہت اچھا. شادی میں میاں بڑا خوش ہے, کہتا ہے ایک دن غیروں کا کھانا, ایک دن گاؤں کا کھانا, ایک دن بارات کا کھانا, ایک دن ولیمے کا کھانا. کتنے کھانے مختصر سا ایک کھانا کرتا, اور جتنے یہ کھانے کیے ہیں سب کا حساب لگاتا. 5 لاکھ کا کھانا بن رہا, 5 لاکھ کے پیکٹ بنا راشن. خدا کی قسم قاضی پورا تو قاضی پورا 2-4 گاؤں اور بانٹنا پڑے گا. ابھی تجھے پتا نہیں ہے, مستی میں مست ہے تو تجھے پتا نہیں ہے تکلیف کیا ہوتی ہے. ابھی تو نے وہ بیٹیاں نہیں دیکھی ہیں جو ایک ہفتے میں 1 پیس زری کے کام سے کاٹتی ہے کڑھائی کر کے. ایک ہفتے میں اس غریب بچی کو 250 روپیہ ملتا ہے. ٹھیکیدار 250 روپیہ دے کے جاتا ہے, اس بچی کو اسی میں اپنا خرچہ بھی کرنا ہے, اپنا تن بھی ڈھکنا ہے, اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے, اپنا شادی کا بھی جمع کرنا ہے, اسی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی دوائی کا بھی کرنا ہے. کیا بات. ابھی تو مزے میں دیکھا نہیں ہے. ابھی بہت گھرانے ایسے ہیں کہ جس کے اندر صرف بچیاں زری کا کام کر کر کے, کڑھائی کا کام کر کر کے اپنے گھر کا پیٹ پال لیں. دیکھا تم نے بچی, وہ خوددار مانتی نہیں ہے, وہ عزت دار اپنا جسم نہیں بیچتی ہے. ورنہ تو آج کتنی ایسی بھی ہے جب غریبی ان کے قریب آئی تو انہوں نے جسم کے سودے کر ڈالے. میں سلام پیش کرتا ہوں بیٹیوں کو جو غریبی میں بھی کڑھائی کر کے اپنے پیٹ کو بھرتی ہے, کڑھائی کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتی ہے. اگر کبھی انہوں نے اپنی عزتوں کو نیلام نہیں کیا, میں سلام کرتا ہوں ایسی بیٹیوں کو. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی ماں کو کہ انہوں نے ایسی عزت دار بیٹیوں کو دودھ پلایا ہے کہ آج اس رنگین ماحول میں, آج کے اس ہوشربا ماحول میں ایک ایک لڑکی 5-5 ہزار کا چہرہ بنوا رہی ہے, 50-50 ہزار کا موبائل لے کے لڑکی ہاتھ میں گھوم رہی ہے. آج فیشن کا زمانہ ہے, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ لاتا, مگر یہ غریب کی بیٹی اس کی امیری کو دیکھ کے صبر کرتی ہے, کہتی ہے مولا مجھے یہ سو کے ٹکڑے ہی گوانا ہے, بس میری عزت کی حفاظت کرنا تو. واہ واہ واہ, بہت اچھا. ورنہ تو لوگ دیکھ دیکھ کے, میں نے دیکھا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ لاتا ہے. آج تم نے لڑکیوں کا فیشن نہیں دیکھا, بڑے شہروں میں چلے جاؤ تو آپ لڑکیوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھو گے, ایسا لگتا ہے کہ رئیس اعظم کی بیٹی یہی ہے, ایسا لگتا ہے مکیش امبانی کی بیٹی یہی ہے, ایسا لگتا ہے انیل امبانی کی بیٹی یہی ہے. بڑے بڑے ریسٹورینٹوں میں کھانا کھانا کیوں؟ انہوں نے عزت بازاروں میں نیلام کر دی. غلط نہیں, کڑوے ہیں جملے, تلخ ہے. کبھی تم نے ان غریب بیٹیوں کی طرف نظر دوڑائی نہیں؟ دوڑائی, کیونکہ تمہیں فرصت نہیں ہے نا اپنے عیشوں سے. خدا کی قسم ان کھانوں کو برباد نہ کر کے راشن کیٹیں بناؤ, اور چپکے سی رات کے عالم میں, تنہائی کے عالم میں تو دینے والا جانے وہ لینے والا جانے, تیسرے کو پتہ نہ چلے کہ اس کی تم نے مدد کی ہے. یہ نہیں کہ راشن کٹ بٹ رہی ہے تو اخبار والا سامنے کھڑا ہے, راشن کٹ بٹ رہی ہے تو ویڈیو بنانے والا, ویڈیو گرافی والا سامنے کھڑا, نہ تیرا رب جانے اور تم جانے.
سے ملاقات ہوئی, نام سب تو بتانا ضروری نہیں ہوتے, ظاہری طور پہ بڑا غریب ہے. میں نے کہا تو اتنا کماتا ہے, لاکھوں روپے روز کما لیتا ہے, تیری اتنی انکم گئی کا, تیرے پاس صرف رہنے کے لیے چھت ہے, اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں. تو کہنے لگا حضرت یہ میرے رب اور میرے درمیان کے بیچ کا معاملہ ہے, درمیان کا معاملہ ہے, میرا رب جانے میں جانوں, بس میرے رب کے اور میرے بیچ کا معاملہ ہے. یہ جملہ کہہ کے اس نے اپنی بات تو 10 روپے مسجد میں بھی دینا, تو جب تک دو اعلان نہ ہو جائے ہمارے نفس کو سکون نہیں ملتا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. افسوس یار سوچا, ہم کہتے ہیں کوئی بھکاری نظر نہیں آتا, تو دیکھ تیری نظریں کہاں چلی گئی, تو دیکھنا. اور بھکاری ہونا الگ ہے, ضرورت مند ہونا الگ ہے. ضرورت مند وہی نہیں ہے جو روڈ پہ مانگ رہا اللہ کے نام پہ دے دے. ضرورت مند وہ بھی ہے جو بچی کڑھائی کر کے اپنے گھر کا پیٹ پال رہی ہے, اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, بھائی چھوٹے ہیں یا کوئی کاروبار نہیں ہے, کیا خاموشی سے آپ دوسرے طریقے سے مدد نہیں کر سکتے اس کی؟ کوئی زکات کے ذریعے مدد کی جائے گی ان کی؟ شادی میں کیا زکات کا پیسہ خرچ کر رہا ہے تو؟ کہ شادی میں صدقے کا پیسہ خرچ کیا؟ ارے شادی میں جو تو نے خون پسینے کی کمائی خرچ کی ہے اسے کم کر. شادی کے نام پہ بنا دو 50 راشن کی, جس میں 10 کلو چاول ہو, 10 کلو آٹا ہو, 5 کلو کھانے کا تیل ہو, 1 نمک ہو, 5 کلو دالیں ہو, مرچ ہو, مسالے ہو, اور پوری کٹ بنا دو. اور کٹ بنانے کے بعد خاموشی سے کسی غریب بھائی کے گھر میں پہنچا دو. واہ 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 واہ, کیا بہت اچھے, بہت اچھے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن دکھا کے پہنچائے گا تو شاید ضرورت مند بھی نہ لے سکے یار. ظاہر سی بات ہے نا یار, تو اس کو دے رہا, مدد کر رہا ہے کہ اس کو رسوا کر رہا ہے. آج بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, شاید نہیں دیکھتے ہوں آپ, کہ بچیاں ایک ہفتے میں ایک پیس کاٹتی ہیں بیچاری, اور ان کو 250 سے 300 روپیہ ایک ہفتے کا ملتا ہے. یہ ان کی انکم. لیکن کبھی انہوں نے اپنی عزت کو نیلام نہیں کیا. وہ پردہ میں رہتی ہیں, اپنے گھر رہتی ہیں, وہ سو کے ٹکڑے کھاتی ہیں, کبھی اپنے شوق پورے نہیں کرتی, اور اسی میں سے بچا بچا کے وہ اپنے بوڑھے والدین کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا, تو کبھی 2000 نکال کے لاتی ہیں. اور میرے بوڑھے باپ, تجھے رات بہت کھانسی آئی تھی, تیری سانس اپنی جگہ نہیں ہے, یہ میں نے اپنی اس کڑھائی کے کام سے 1000 روپیہ جمع کیا ہے, اس سے تو دوا لے آ, اس سے تو دوا لے آ. لیکن خدا کی قسم, جب ان بچیاں وہ کسی کے گھر کی بہو بنتی ہیں, جب وہ کسی کے نکاح میں جا کے بیویاں بنتی ہیں, ہاں یہ میں مانتا ہوں ان کے رشتے جلدی نہیں آتے, انہیں جلدی کوئی قبول نہیں کرتا, کیونکہ خطا یہ ہے کہ ان کے پاس مال نہیں, خطا یہ ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے دولت نہیں, خطا یہ ہے کہ ان کے پاس نقدی نہیں. مگر جلسے میں آنے والے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر وہ کسی نصیب والے کے نکاح میں آتی ہے, اور جب اللہ انہیں کوئی اولاد دیتا ہے, تو ان کی اولادوں میں پھر سے کوئی اللہ غلام حسین پیدا کر دیتا ہے. واہ 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 واہ. پھر کوئی غلام حسین پیدا کرتا ہے, یا پھر کوئی باعمل عالم دین پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. کبھی ان بچیوں کی طرف بھی دیکھا کر. اور ایک بات بتاؤں میں, میرے عزیزوں, کبھی شادیاں کیا کرو نا, تو ضرور وہ نہیں ہے کہ خوبصورت وہی ہوتی ہے کہ جو کروڑ پتی کی بیٹی ہوتی ہے, کبھی کبھی خوبصورت غریب کی بیٹی بھی ہوتی ہے. ایک بار اگر آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے نا مجھے لڑکی اچھی چاہیے, نیک چاہیے, تو کسی غریب کی بیٹی کے گھر بھی رشتہ بھیج دیا کا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ غریب بھی تیری زندگی کو جنت بنا دے. سبحان اللہ یار, بولو سبحان اللہ. لیکن میری قوم کا حال یہ ہے میرے عزیزوں, ہم تو آتش بازیاں جب کرتے ہیں نا, تو آتش بازیوں میں کئی ہزار کا یوں ہی پٹاخہ شادی میں اڑ جاتا ہے. 10,000 کی ویڈیو بنتی ہے, 5,000 کا دولہا کا مساج ہوتا ہے, پھر ڈراؤن کیمرہ چلتا ہے, پھر 10 سے 20,000 روپیہ دلہن کی کار کی, جب دلہن کی بدائی ہوتی ہے اس کی کار پہ پیسہ پھینکا جاتا ہے. ٹوٹل اگر میں ملا دوں نا شادی کی پورا پیسہ, تو جو ہم فضول خرچی کرتے, تو بعض شادی میں تو 1 لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے. صحیح فرمایا. بتا رہا ہوں میرے بھائی, بعض کا تو ڈی جے ہوتا ہے. 1 لاکھ 20,000 روپیہ 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 1 لاکھ 20,000
ایک شخص کا ایک ہی بیٹا تھا, اس نے شادی تو کہنے لگا حضرات میں نے بڑی آن بان شان سے شادی کی. میں نے کہا کیسی کی ہے؟ کہنے لگا کوئی غزل کار چھوڑا نہیں جو میں نے بلایا, کئی لاکھ روپے تو میں نے غزل کاروں کو ہی دے دیے. میں نے کہا تیری شادی میں غریب کتنے آئے تھے؟ تیری شادی میں غریب کتنے آئے تھے؟ تو کہنے لگا کارڈ وہ بچوں میں بانٹے تھے, مجھے پتہ ہی نہیں کتنے غریب آئے تھے. میں نے کہا صحیح بات تو یہ ہے کہ تیری شادی میں ایک بھی غریب نہیں آیا تھا. تیری وی آئی پی شادی تھی نا, تیری شادی میں ایک بھی غریب نہیں آیا تھا. اس لیے نہیں آیا تھا کہ تو نے جب وہ حرام کام میں مال لٹایا, اللہ نہیں چاہتا کہ تیرے مال کو کوئی ایسا غریب کھائے کہ اس کی وجہ سے تیری بخشش ہو جائے. سبحان. غریب بھی انہی کا مال کھاتے کہ جن سے اللہ راضی ہو. ذرا بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غریب جن کا مال کھاتے انہی کا کھاتے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے. سب کا مال غریبوں تک نہیں پہنچتا. جلسہ میں آنے والوں, غریبوں تک صرف انہی کا مال پہنچتا ہے جن سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. غریبوں تک انہی کا مال پہنچتا ہے. توجہ کریں, ہماری تقریر 1.25 گھنٹہ ہو گئی ہے اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, اس لیے 5 منٹ اور بڑھا دیں اگر اجازت ہو. جی اجازت ہے نا؟ جی. اس لیے آپ اجازت ہے تو آپ میں 5 منٹ بڑھا دیتا ہوں. آپ الحمدللہ اتنی سردی کے موسم میں بھی خدا کی قسم آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے, ورنہ ایسی سردی میں تو آدمی نکلنے کو تیار نہیں, آدمی آنے کو تیار نہیں. پڑھو اسلام کے ان ہیرو کو کہ جن کی وجہ سے آج قاضی پورہ میں تجھے اسلام نظر آ رہا ہے. جن کی وجہ سے آج قاضی پورہ میں تجھے قرآن کی تلاوتیں نظر آ رہی ہیں. اگر ہمارے اوپر ہو تو انہوں نے اسلام پھیلایا, ہم تو پھیلے ہوئے کو سمیٹ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھیلے ہوئے کو سمیٹ رہے ہیں. ہمارے اندر نہیں آئے. ایک بات بتائیں, جلدی سے آگے بڑھیں, توجہ کرو لوگوں, ذرا میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھوں گا. جب اسلام دنیا میں آیا, میرے نبی نے اعلان نبوت کیا, مکہ کے لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کی. اتنی مخالفت ہوئی کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اسے پتھر مارے گئے. خود میرے نبی کو طائف کے بازاروں میں اتنے پتھر مارے گئے کہ نبی کی جوتیاں خون سے بھر گئی. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو, نبی بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لے آئے. جیسے نبی کو ہوش آیا, پہاڑوں کا فرشتہ آیا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, مجھے اللہ نے پہاڑوں کا نظام سونپا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کو آپس میں چکی کے پاٹوں کی طرح ملا کے طائف کے لوگوں کا سرما بنا دو. میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا, وہ پہاڑوں کے فرشتے خبردار, طائف کے لوگوں پہ ذرہ برابر بھی تکلیف نہ دینا. کہا آقا آپ کو پتھر مارے ہیں؟ ہاں مجھے پتھر مارے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ حال دیکھا نہیں جاتا. کہا وہ پہاڑوں کے فرشتے, تو طائف کے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر دیکھ رہا ہے, میں ان کی نسلوں کی زبان پہ اپنا کلمہ دیکھ رہا ہوں. واہ 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 واہ. میرے نبی نے دنیا سے کفر چھڑوا دیا, جو حرام کھاتے تھے حرام چھڑوا دیا. ہم خالی ایک گٹکا نہیں چھوڑ پاتے, چھڑوانا تو دور کی بات ہے, خود نہیں چھوڑ پاتے. کتنے مولانا چھوٹ ہی نہیں دیا. کہتے ہیں مولانا یہ برائی کی ایسی عادت پڑ گئی ہے, چھوٹ ہی نہیں. کون کہتا نہیں چھوٹ رہی ہے؟ تم چھوڑو گے تب چھوٹے گی. کوئی برائی یا کوئی بھی چیز خود نہ کہے گی مجھے چھوڑ دو, جی تو اس کے قریب نہ جانا. میں دیکھوں کیسے نہیں چھوٹے گی. وہ تو چھوٹتے بچے گی. آخری بات سنے جلسہ میں آنے والوں, کچھ کام وہ ہیں جو دعا سے ہو جاتے ہیں, اور کچھ کام وہ ہیں جن کے لیے دوائیں کرنا پڑتا ہے. جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعائیں بھی دوائیں بھی دونوں ضروری. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تکلیفیں آتی ہیں سیدھے راستے چلنے والوں کو بھی, کبھی کبھی فاقے بھی آ سکتے ہیں, غربت بھی آ سکتی ہے. اسلام کی اصل شہزادی وہ ہیں جن کے بارے میں نے بتایا کہ فاقے سے رہ لیں گی لیکن عزتوں کے سودے نہیں کرتی ہیں. اصل شہزادیاں یہ ہیں, وہ نہیں ہیں جو بازاروں میں عزتوں کے سودے کرتی گھوم رہی ہیں. پریشانی آتی ہے, لیکن پریشانیوں کے بعد جو پھل ملتا ہے نا وہ بڑا نرالا ہوتا ہے. آئے ہے.